وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عزت و احترام کے لائق نمازی بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے تعلیم و تربیت کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں. دعا ہے کہ خالق کائنات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لیے دنیا میں قبر میں حشر میں نور و نجات کا ذریعہ فرمائے. شیڈول کے مطابق ہماری آج کی گفتگو کا عنوان انسانوں کے آداب. بڑی اہم یہ گفتگو ہے اور فی زمانہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اس عنوان سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے اور اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی مخلوق کو اس وقت تقریباً 8 ارب لوگوں نے جو ہے بنا رکھا ہے. ٹوٹل جو تعداد ہے دنیا وہ 8 ارب کے برابر ہے اور اس میں 2 ارب مسلمان ہیں، باقی سب غیر مسلم ہیں. وہ جو 6 ارب غیر مسلم ہیں بعض ممالک مکمل طور پر ان کے قبضے میں ہے، بعض جنہوں پہ وہ کسی بھی ایک غیر ملکی کی حیثیت سے رہتے ہیں. یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ کرسچن بھی ہے، جیوز بھی ہے اور اسی طرح کراچی میں ہندو مذہب اور سکھ مذہب کے لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں. اب ہمارے لیے ایک معاشرے میں رہتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ رہنے کا سلیقہ اور طریقہ سیکھیں. انسانی آداب ہمیں معلوم ہونے چاہیے. باقی سب رشتہ بعد میں، مذہب کا رشتہ بعد میں ہے، مسلک کا رشتہ بعد میں ہے، مذہب کا رشتہ بعد میں ہے، استادی شاگردی کا رشتہ بعد میں ہے. سب سے پہلا جو رشتہ ہے اور سب سے پہلا جو تعلق ہے وہ ذات انسان کا ذات انسان کے ساتھ ہے. اور اگر انسان اپنے وجود کے اندر انسانیت کا درد نہیں رکھتا اور انسانیت کا احساس نہیں رکھتا، وہ باہر سے بھلے کوئی مرضی لیبل لگا لے، چاہے وہ مذہب کا لیبل لگا لے، چاہے وہ معصومیت کا لیبل لگا لے، چاہے وہ خوبصورتی کا لیبل لگا لے، اگر اس کے اندر انسانی آداب اور احترام نہیں ہے تو اس کا وہ باہر لگا ہوا لیبل وہ کسی کام نہیں آنے والا. ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی چیز جو اس دور میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے. یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا. یہ مسجد نبوی جو ہے وہ اس بات کی گواہ ہے کہ آپ کے پاس غیر مسلم آتے ہیں، آپ ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. غیر مسلم بیمار ہوتے ہیں، آپ ان کی تیمارداری کرتے ہیں. غیر مسلموں کی خوشی اور غمی میں آپ شریک ہوتے ہیں. اور ہم نے اس معاملے کو اتنا ہوا بنایا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. یعنی وہ انسان کے جو ایک وقت میں جانوروں کو دوست بنا لیتا تھا، وہ انسان کے جس کو جانور دوست بنا لیتے، آج وہ انسان سے اتنا ڈرتا ہے کہ ہاتھ ملاتے ہوئے 100 بار سوچتا ہے کہ نہیں مجھے نس نہ دے. یعنی ہم انسانی اعتبار سے اس قدر گر چکے، اس زمان کے درجے میں چلے گئے. وہ کہتے ہیں نا کہ سپیروں نے مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر، سپیرے کہتے ہیں نا سانپ پکڑنے والے، کہ سپیروں نے سانپوں کو مقید کر دیا یہ کہہ کر کہ انسان کو ڈسنے کے لیے انسان کافی ہے، انسان کو ڈسنے کے لیے انسان کا. آج دیکھیں کہ ایک درجے انسانیت پہ رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں، اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں. انسان ہے، ملامت کرتے ہیں، انسان ہے
मुर्दों की हड्डियों तक को नहीं बख्शा दिया, ये मुर्दों की हड्डियां निकाल के बेची जा रही और दिन कहते हैं इंसान है। ठीक है, हर मामले में तो नकली ख्यालियत, धोखा, फराड, बेईमानी और एक दूसरे को जो है कमजोर करना, नीचा दिखाना, ये हमारे काम है। और हम कहते हैं कि हम जो है वो फलां साहब है, फलां साहब है, फलां साहब। अब इनका नुकसान क्या होता है? ये जो हम इंसानियत से गिरी हुई हरकतें करते हैं ना, इंसानियत से गिरी हुई हरकतें करते हैं, इनका हदीस की रोशनी में हमें सजा पता क्या मिलती है? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे जो अमाल है ना, वो तुम्हारे अमाल तुम्हारे हुक्मरान है, तुम्हारे अमाल हुक्मरान है। यानी दूध में मिलावट वो कि वज़ीर आज़म और सदर नहीं करता, हम करते हैं। वो चूहे बर्तनों में और शुराबों में डाल के हम देते हैं, वो नहीं देते। ठीक है, और कई होटलों पे ऐसी वारदातें कि वो छिपकली है और इंसानी अज़ा की जो है वो उंगलियां जो है वो सालन से बराबर, ये वो नहीं करते, आवाम करती है। ठीक है, और जब आवाम ये इंसानों से गिरे हुए मामलात करती है तो फिर अल्लाह ताला उनको बतौर सजा हमारे ऊपर मुसल्लत कर देता है। तो इसलिए आज इस दौर में हमारे लिए ये जरूरी है कि एक अच्छा इंसान बने, बाकी सब रिश्ते बाद में। अच्छा मुसलमान वही होगा जो अच्छा इंसान होगा, अच्छा मुसलमान वही होगा जिसके अंदर एहसास से इंसानियत होगा। और तारीख का नाम है कि जब इंसान अपने आप पर मुकम्मल इंसानी रूप डाल लेता है, इंसान तो इंसान, जंगल के जानवर भी उसका एहतराम करते हैं कि ये वाकई इंसान। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े बाएं के वली है, उनके घर मेहमान गए तो घर वालों ने बताया कि हजरत जो है ना वो जंगल में लकड़ियां लेने गए। ठीक है, कि बहुत ज्यादा जमाना आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठियां करना, दिन लाना, जमा करना, काटना, फिर आग जलाना। ठीक है, तो वो मेहमान जंगल की तरफ चल पड़े कि हजरत से मिल के जाना है। जब गए ना तो रास्ते में मकसद देखकर तो हैरान हो गए कि हजरत जुनैद बगदादी ने जंगल के शेर के ऊपर अपनी लकड़ियां भी रखी हुई है और खुद भी उस पर सवार होकर घर की तरफ आ गए, जंगल के शेर पर। वो मेहमान देख के हैरान हो गए कि हजरत ये तो इंसान का बड़ा मजे से शिकार करता है, और ये कैसे हो सकता है कि शिकार इसके ऊपर है और ये गुलाम बन के आ रहा है। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया कि जब से मैंने रब रसूल के अपने आप को हवाले कर दिया, रब ने जंगल के शेरों को मेरे हवाले कर दिया। अरे उसको पता है कि मैं किसको बिठा के जा रहा हूं, उसको पता है मैंने काम में जा रहा। और इससे पीछे जाए तो हदीस में हजरत सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यही मामला मिलता है कि आप एक गज़वे से वापस घर को जाने लगे, कश्ती से उतरे तो जंगल से गुजर के घर जाना था। आप अभी जंगल के करीब भी पहुंचे तो एक शेर जो घाड़ता हुआ आप पर हमला करने की कोशिश के लिए आगे बढ़ा। आपके दिल में अचानक ख्याल आया कि इस जंगल के शेर को मैं क्या करूं? तो ये एक इल्हामी जुमला था। उन्होंने जंगल के शेर को कहा कि आना मौला रसूलुल्लाह, आए मन पर हमला करने की नीयत से आने वाले वो और होगा जिन पे तो चिंता पालता होगा, वो और होगा जिन पे तो हमला कर लेता होगा। मेरी तरफ आ रहे, ध्यान से आना, मैं कोई आम नहीं हूं ना मौला रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम तेरे सामने खड़ा हूं। ठीक है, तो हदीस में आता है, तारीख दमिश्क ने इसको बड़ी डिटेल के साथ जिक्र किया कि जब आपने फरमाया कि मैं रसूल का गुलाम हूं, वो हमला करने के लिए आने वाला शेर अपना मुंह जो है वो हजरत सफीना के जो है वो कदमों पे रखता है और अपनी जुबान हाल से कहता है कि जिस रसूल का तुमने नाम लिया उसका अदब हम जंगल के जानवर भी करना जानते हैं। आया तो तुझे शिकार करने के लिए था, लेकिन तूने जिस हस्ती का नाम लिया है, अब शिकार तो दूर की बात, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ, मेरी पीठ पे सवार हो जा, तेरा गुलाम बनकर तुझे अपने घर छोड़ दिया। तो एक वक्त वो गुजरा है इंसान कि जंगल के जानवर उसका एहतराम करते हैं, जंगल के जानवर उसकी गुलामी करते हैं, और आज हम जो एक दूसरे से क्यों दूर होते चले जा रहे, बदइत्तेफाकी बढ़ती जा रही, बेचैनी बेसुकूनी बढ़ती जा रही। ठीक है, तो हमें
انسانی روپ میں یہ رویہ اختیار کرنا ہوگا کہ ہیوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوع انسان کو، ہیوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوع انسان کو۔ اخوت کی زبان ہو جا، محبت کا بیان ہو جا، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے آپ کو محبت کے رنگ میں رکھے، انسان سے پیار کرے، باقی سب رشتے ناطے بعد میں، اس لیے محبت نہ کرے کہ یہ میری برادری کا ہے کہ نہیں ہے، یہ میری گلی کا رہنے والا ہے کہ نہیں ہے، یہ میرے محلے کا رہنے والا ہے کہ نہیں۔ بھئی اگر انسان ہے تو جو کیفیت اور فیلنگ ذات کی ہے وہی اس کی ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کا سمجھے نا اس کو، یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس سے غیر انسانی سلوک بھی کریں اور پھر اپنے آپ کو کہیں کہ جو ہے میں جو ہے ایک بڑا مہذب آدمی ہے اور میں مہذب شہری ہوں اور مجھ سے بڑا نیکوکار نہیں ہے۔ نہیں، انسانی رشتے معاشرے میں رہتے ہوئے جو ہے ہمارے لیے نبھانا بہت ضروری۔ کسی بھی بندے کو دوسرا درجہ بعد میں دے، پہلے یہ سمجھے کہ وہ انسان ہے۔ انسان میں کے ناطے جس چیز سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے، آپ کو جس سے خوشی ہوتی ہے اس کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی رشتے کو کیسے نبھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرمائے، ایک یہودی نے آ کے دعوت دی کہ اے مسلمانوں کے نبی، میری بیٹی کی شادی ہے اور میں آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے لیے دعوت دینے آیا ہوں، آپ ان کو اجازت دیں کہ وہ ہماری بیٹی کی شادی اٹینڈ کریں۔ غیر مسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کر دی کہ ٹھیک ہے میری بیٹی آئی، میری بیٹی فاطمہ آئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ فاطمہ کو کہا تھا کہ میں نے تیرے لیے دعوت قبول کیا ہے، تو نے فلاں یہودی کے گھر میں اس کی بیٹی کی شادی ہو جاتا ہے، تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی ابا جان یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا یہ بڑی عجیب و غریب مخلوق ہوتی ہیں، میرے پاس تو ان کے معیار کے مطابق یا شادی کے مطابق کپڑے نہیں ہیں، میں ایسے چلی جاؤں گی انہوں نے میرے کپڑے پہ باتیں کر لی ہے، میرے چار ڈھال پہ بات کر لی ہے، میرے آنے جانے پہ بات کر لی ہے، میں نہیں مناسب سمجھتی کہ نبی کی بیٹی ہو اور مجھ پہ کوئی جو ہے عورت بات کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی میں نے چونکہ زبان دے دی ہے تجھے جانا پڑے گا، جانا پڑے گا۔ اب ادھر تیاری ہو رہی ہے کہ آپ نے جانا ہے، ایک تیاری زمین پہ ہو رہی ہے اور ایک تیاری اللہ کے عرش پہ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا جبریل میرے نبی کی بیٹی نے کل شادی پہ جانا ہے، وہ لباس دنیا کی مارکیٹ کا پہن کے نہ جائے، وہ دنیا کے برانڈ کا لباس پہن کے نہ جائے، اس کے لیے لباس جنت کے برانڈ کا لگے، وہ جنتی لباس دے کے آؤ میرے نبی کو کہ وہ فاطمہ الزہرا کو یہ لباس دے کے جو شادی دے۔ حضرت فاطمہ حضور کی زبان کا لحاظ کرتے ہوئے لاج رکھتے ہوئے شادی پہ وہ لباس پہن کے لاتی ہے، تو وہ یہودی عورتوں کو شادی بول جاتی ہے اور آ کے فاطمہ سے پوچھتی ہے فاطمہ بتا تو صحیح یہ مکہ کی مارکیٹ سے لائی ہو، یہ مدینہ کی مارکیٹ سے آیا ہے، یہ کس بازار سے آیا، یمن سے آیا، شام سے آیا؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں یہ دنیا کی کسی مارکیٹ کا نہیں ہے، یہ میرے رب نے میرے بابا کو میرے لیے تحفہ بھیجا۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر مسلم کو جواب دی اور اس کو نبھایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ لاج رکھی کہ کپڑے کو جنت سے بھیج دی۔ اور ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے، مسلمان مسلمان کو کاٹا، مسلمان مسلمان کو فراڈ کرنا، مسلمان مسلمان کو دھوکہ دینا، کس منہ سے مطلب ہے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی جناب ہم جو ہے اپنے معاملات میں جو ہے وہ مکمل فٹ ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی جو بربادی ہے یہ ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ یوں ہی تو نہیں چمن کی بربادی ہے، یوں ہی تو نہیں چمن کی بربادیاں کچھ باغباں ہیں در کو شرف سے ملے ہوئے، یعنی جب مالی خود آگ لگانے والے بن جائے اور مالی خود جو ہے پھولوں کو توڑنے والے بن جائے اور پودوں کو کھیلنے والے بن جائے تو بڑا گلا پھر دوسرے کو بات میں کرے۔ تو ہمیں اس دور میں یہ ضروری ہے، اور خاص طور پر آج چونکہ ملک پاکستان کی حالات اس طرح ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ وہ کثیر تعداد میں باہر کے ملکوں کی طرف جو جانے کو ترجیح دے، تو یہاں پہ غیر مسلم یا آپ جاتے ہیں وہاں پہ غیر مسلم سے سامنا ہوتا ہے۔ تو انسان ہونے کے ناطے جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں
وہ انسانی معاشرے میں ضروری. آج یورپ میں جائے وہاں پہ تو کہتا ہے امت لا لگا ہوا ہے، اور وہ امت لا وہ ہے کہ جو حضرت عمر فاروق نے انسانوں کی بھلائی کے لیے مقرر کیا، آدمیوں نے وہاں پہ جو اس کو اپلائی کیا ہوا. ٹھیک ہے. اور قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ملک یہ آزاد کروایا وہ اس لیے نہیں کروایا کہ ہم یہاں پر بے لگام ہو کے زندگی گزاریں، یہ اس لیے کروایا تھا کہ یہاں پہ اللہ اس کے رسول کے حکم کا نام لیا جائے اور اس کی تعلیم کو عام کیا جائے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب قائد اعظم کو اپنا دیدار کرایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی فرمایا کہ قائد اعظم جاؤ اور اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، اللہ کے حکموں کو عام کرنے کے لیے. یہ بات قائد اعظم خود تقریر میں بھی کرتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب میں انگلستان میں تھا، اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، رات کا وقت تھا، an extraordinary personality entered in my room. ایک غیر معمولی شخصیت وہ میرے کمرے میں داخل ہوئی اور میرا کمرہ چکمک روشن ہو گیا اور میں یہ منظر دیکھ کے حیران ہو گیا کہ رات کے اس پہر میں یہ کون ہے کہ جس کے آنے سے کمرہ اتنا روشن ہو گیا. آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اس کیفیت میں بولا نہیں جا رہا تھا، میں تو اسی کیفیت میں گم تھا، کوئی نہیں پا رہا تھا. تو پھر آنے والے نے خود آواز دی اور فرمایا اے مسٹر محمد علی جناب، آئی ایم یور پروفٹ محمد، اے محمد علی جناب پریشان نہ ہو، میں تیرا نبی محمد تیرے کمرے میں آیا ہوں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ the people of subcontinent require you، جو بڑے صغیر کے لوگ شدت سے تجھے جو ہے وہ ریکوائر کر رہے ہیں، آنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تم فوراً جاؤ، لیڈ دا مسلم آف سب کنٹیننٹ، اور وہاں کے مسلمانوں کو لیڈ کرو. آئی ایم ود یو اینڈ ود مسلم، اور میں محمد تجھے ضمانت دیتا ہوں میں تیرے ساتھ بھی ہوں اور مسلمان کے ساتھ بھی ہوں، اور جس مشن کے لیے تجھے بھیج رہا ہوں اللہ تمہیں کامیاب فرمائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ زندہ باد. تو یہ 23 مارچ کا دن بھی ہمیں جو ہے یہ ہمیں تجدید وفا کا پیغام دیتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اس ملک کو لیا گیا، اس معاشرے کو بنایا گیا، کیا ہم اس مقصد میں کامیاب ہیں؟ ٹھیک ہے. ہم میں سے ہر بندہ ایک دوسرے کے شکوے شکایتیں اور عیب نکالنے میں تو ماہر ہے. ٹھیک ہے. یار اپنے اوپر بھی غور کریں کہ میں کتنا اچھا ہوں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کا چراغ تو جلائے رکھتے. بھئی ہم خود ٹھیک ہو جائیں. فرد سے گھر بنتا ہے اور گھر سے پھر معاشرہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے فرد کو ٹھیک کریں، پھر گھر کو ٹھیک کریں، معاشرہ خود بخود ٹھیک ہوتا جائے گا. اور جب ہم نے یہ نیت کر لی وہ ٹھیک ہوئے گا تو میں ہوں گا، وہ نہیں ہویا تو میں نے کی ضرورت. ٹھیک ہے نا. ساڈا سسٹم ایتھے چل رہا. ٹھیک ہے نا. باقی گلاں تے بعد چ اسی تے سلام دے وچ بھی یہ ڈنڈی مار رہے ہیں کہ وہ آندے جاندے مینوں نہیں کردا، مینوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. اسی تے سلام بھی جڑا نا وہ اس نیت اور ارادے سے لیتے ہیں کہ وہ مجھے کرے گا تو کروں گا، وہ نہیں کرے گا تو نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. تو بھائی یہ انا کے بت توڑے، یہ خواہشات اور مرضیوں کے بت توڑے. جو انسانی رشتے ہیں کم سے کم ان کو بھی نبھانے کے لیے ہم مخلص ہو جائیں تو ہمارا یہ معاشرہ آج بھی جنت بن سکتا ہے. آج بھی اللہ کی برکتیں رحمتیں جو ہیں وہ ہمارے کردار کا حصہ بن سکتی ہیں. اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ادب و احترام، حیا اور تکریم کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں میں حضور کے ساتھ سفر میں تھی، راستے میں ہم بیٹھ گئے ریسٹ کرنے کے لیے. ایک شخص آیا تو حضور نے اس کو دیکھا، آپ کھڑے ہو گئے. جب وہ آگے چلا گیا تو میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو کافر تھا. آقا کریم نے فرمایا اگرچہ کافر تھا لیکن یہ اپنی قوم کا سردار تھا، اپنی قوم کا سردار تھا، بڑا تھا. چونکہ اپنی قوم کا بڑا ہے میں اس لیے اس کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں. تو اللہ کے نبی کا تو غیر مسلم لوگوں کے احترام اور عزت کا یہ معاملہ ہے. اور ادھر ہم ہیں کہ باپ جو ہے وہ اولاد سے عزت اور احترام مانگتا نظر آتا ہے، بڑا چھوٹے سے عزت احترام مانگتا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح آداب کا ایک جو ہے وہ مذاق بنا ہوا ہے کہ ایک دوسرے سے ہم یہی چیز طلب کرتے نظر آتے ہیں. تو یہ چیزیں طلب کرنے کی نہیں ہے، خود سے کرنے کی ہیں. اور جب کرنے والے بن جائیں گے تو معاشرہ خود بخود جو ہے وہ نکھار کی طرف آئے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في الملة صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم ربنا تقبل منا هذه الصلاة العصر ودرس القرآن مع جميع الحاضرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله